ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے. اللہ نے ذوالحجہ قربانی اور حج کے مہینے میں جمعہ کے دن اللہ نے ہم سب کو جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. پورا مجمع آمین کہے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں، کئی روز سے ایک ہی مضمون پر ہم باتیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو حالات ہے وہ بڑے عجیب و غریب حالات ہے. کل رات میں راندیر میں بھی اسی راندیر میں ایک بات کہی تھی کہ اس وقت ہم کو قربانی دینے کی ضرورت ہے. کون سی قربانی دینا ہے، کیسی قربانی دینا ہے، اس پر میں آ رہا ہوں انشاءاللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی. بولو پورا مجمع بولے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل، جن کی عمر 7 سال یا 8 سال یا 9 سال جو بھی ان کی عمر ہوگی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا. ساتھ میں بولو، بیٹے کا کوئی قصور نہیں تھا، بیٹے کا کوئی گناہ نہیں تھا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلاؤ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبح میں اپنے بیٹے کو نہلایا، دھلایا، اچھے کپڑے پہنائے. کیا محبت کا عالم ہوگا. اور اپنے بیٹے کو لے کر چلے. وہ الگ بات ہے کہ مینا کے میدان میں گئے اور بیٹے کو جب لٹایا اور کہا کہ تمہارے ابا تمہیں ذبح کرنے والے، کوئی بھی بیٹا ہو، اٹھ کر بھاگ گئے. بولو حضرت اسماعیل علیہ السلام اٹھ کر بھاگ گئے. کوئی بھی بیٹا ہوتا اٹھ کر بھاگ گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آ جاؤ بیٹے آ جاؤ، تم کو لیٹنا ہے اور تمہارے گلے پہ چھری چلانا. تو حضرت اسماعیل نے دور سے کہا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا ہے؟ کوئی باپ، وہ بھی اتنا محبت کرنے والا باپ، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے پیار سے کہا تھا کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری نہیں چلاتا. کروں تو کیا کروں، اللہ کا حکم ہے. بولو سبحان اللہ. اور وہ بیٹا جن کی عمر میں نے آپ کو بتائی کتنے سال، 7 سال یا 8 سال یا 9 سال، جیسے سنا کہ اللہ کا حکم ہے دوڑے آ گئے اور لیٹ بھی گئے. بولو دوڑے آ گئے اور لیٹ بھی گئے. اور کیا کہا، ابا اب آپ کے ہاتھ کاپنا نہیں چاہیے، اب آپ میرے گلے پہ چھری چلا دینا، اس لیے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا آج نہیں، اللہ کا حکم ہے اور صبر کرنے والوں میں میرا بھی نام اللہ لکھنے والا ہے. خیر میرے پیاروں، بہت بڑی قربانی دی جس کو قرآن پاک نے 23ویں پارے میں فرمایا. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے. اتنے اچھے انداز میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیار سے فرمایا میرے نبی ابراہیم، ارے میرے بندے ابراہیم بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے. اللہ نے یہاں تک انعام دیا کہ میرے بندے میرے نبی ابراہیم، آج تک تم جب راستے میں نکلتے تھے لوگ تمہیں سلام کرتے تھے، اب تم نے
جو امتحان میں کامیابی حاصل کی ہے، اب تم راستے میں نکلو گے، خود پیدا کرنے والا اللہ تم کو سلام کرے گا۔ خیر میرے دوستو، بہت بڑی قربانی دی ہے۔ میں بھی اس وقت آیا ہوں ان حالات میں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی زمینی حالات آتے ہیں، کبھی آسمانی حالات آتے ہیں، کبھی بارش کا ایسا موسم آیا کہ میرے دوستو آپ کو معلوم ہے بہار اور اس طرف میں اور پالنپور کے اس طرف میں اتنی باڑھ آئی، اللہ نے گاؤں کے گاؤں برباد کر دیے، اللہ نے گاؤں کے گاؤں تباہ کر دیے۔ اس لیے میرے پیاروں، اب ہم کو بھی کچھ کام کرنا ہے، قربانی دینا ہے۔ کون کون تیار ہے میرے ساتھ میں میرے پیاروں؟ آج میں آپ سے، دیکھو میں الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ قربانی مانگتا ہوں، آج میں آپ سے 3 قربانی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ بولو بتاؤ، دو گی انشاءاللہ؟ نہیں، پورا مجمع بولے نا، دیں گے انشاءاللہ دیں گے۔ جس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کا عذاب طرح طرح کا آتا ہے۔ کبھی اللہ کا عذاب آسمانوں سے آتا ہے، تو کبھی زمین کے حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھا نہیں جاتا، ہمارے بچوں کو مارا جاتا، ہماری عورتوں کو ذلیل کیا جاتا، ہمارے جوانوں کو شہید کیا جاتا۔ میرے دوستوں وہ لوہے کی کلہاڑی اور ہتھوڑا لیا جاتا اور کئی بچوں کے دماغ کو ختم کر دیا جاتا۔ یہ جو حالات ہم پر آتے ہیں نا، یہ قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ بولو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے جب مجھے غصہ آتا ہے، سب بولو گے تو اچھا لگے گا، بولو اللہ تعالیٰ فرماتے جب مجھے غصہ آتا ہے میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب اتار دیتا ہوں۔ بولو اللہ فرماتا میں 4 عذابوں میں سے کوئی ایک عذاب کو اتار دیتا ہوں۔ اللہ خود فرماتے، چلو آپ انگلیوں پر گننا شروع کرو، کتنے عذابوں کا ذکر اللہ نے فرمایا؟ نہیں بولو، ساتھ میں بولو، کتنے عذابوں کا ذکر فرمایا؟ 4۔ اور اللہ ایسا نہیں کہتا کہ میں 4 عذابوں کو ایک ساتھ میں اتار دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جیسا جیسا معاملہ ہوتا، جیسا جیسا معاملہ ہوتا، میں 4 عذابوں میں سے ایک عذاب کو اتار دیتا۔ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں 20واں پارہ، ساتھ میں بولو گے، قرآن پاک میں 20واں پارہ، اس کا آخری صفحہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے عذاب کا ذکر کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا مجھے غصہ آتا، میں آسمانوں سے پتھر برساتا۔ بولو میں آسمانوں سے پتھر برساتا۔ یہ اللہ کا پہلا غصہ، آسمانوں سے پتھر برساتا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ ہوش میں آ جا، مجھے غصہ آئے گا تو میں آسمانوں سے آگ برساؤں گا، آسمانوں سے آگ برساؤں۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ بولو 2۔ تیسرا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کبھی میں زمین میں زلزلے کو لے کر آتا، بھوکمپ کو لے کر آتا، ارتھکویک کو لے کر آتا۔ اللہ ایک طرف سے زمین کو کھینچتا، دوسری طرف سے فرشتہ زمین کھینچتا اور بڑی بڑی عمارتوں کو زمین میں ڈال دیتا۔ اللہ فرماتا یہ زلزلے والا عذاب دینے والا بھی کون؟ اللہ۔ کتنے عذاب ہو گئے؟ اور چوتھا عذاب اللہ فرماتا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ توجہ دینا، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ اللہ فرماتا آسمانوں سے پانی آتا، زمینوں سے پانی آتا، دریاؤں سے پانی آتا، ارے پہاڑوں اور وادیوں سے پانی آتا۔ اللہ فرماتا اتنا پانی آتا ڈوبنے والا ڈوب جاتا، گاؤں کے گاؤں برباد اور تباہ ہو جاتے، یہ بھی پتہ نہ چلتا کسی کو کلمہ ملا یا نہ ملا، جنازہ ملا یا نہ ملا، خاندانوں کے خاندان اللہ برباد کر دیتا۔ کتنے ہو گئے عذاب؟ 4۔ اور کبھی اللہ کہتا دنیا میں اور بھی عذاب آتا ہے، عذاب آتا ہے، مارے جاتے ہیں، کاٹے جاتے ہیں، لیکن اللہ کہتا سمجھ لینا میں تم پر ظلم نہیں کرتا، تمہارے گناہوں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اللہ کہتا میں ظلم نہیں کرتا۔ بولو نا اللہ ظلم کرے؟ ارے بولو اللہ ظلم کرے؟ اللہ وہ ذات ہے جو ظلم کو کبھی برداشت نہ کرے، وہ اللہ ظلم نہ کرے، لیکن ہاں اگر کبھی میرے دوستوں ہم پر حالات آئے، ہمارے گھروں میں حالات آئے، ہماری دکانوں میں حالات آئے، ہم مسلمانوں پر حالات آئے، مارا گیا، کاٹا گیا، اللہ کہتا میری قسم میں نے ظلم نہیں کیا، تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہوا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا میں ظلم نہیں کرتا، تم ہی اپنے اوپر گناہوں کی وجہ سے ظلم کرتے ہو۔ اب میرے دوستو سوال یہ ہے کہ اتنی بات تو سمجھ میں آتے ہے کہ آسمان سے بھی آفات آتی ہے، زمینوں سے بھی آفات آتی ہے، کھلے شبدوں میں بولو اللہ ہم سے ناراض ہے۔ بولو اللہ ہم سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کیسے راضی ہوگا؟
میرے دوستو، دنیا میں کوئی اگر ناراض ہو جائے معافی مانگو، راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی اگر ناراض ہو جائے اس کو کچھ ہدیہ دے دو، پریزنٹ دے دو، وہ راضی ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ناراض ہو جائے، ارے اس کو چلو تھوڑی دھمکی دے دو تو بھی وہ ہم سے کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے، کیسے راضی کریں گے؟ ایک صحابی، بولو ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت حذیفہ، بولو کیا نام ہے؟ حضرت حذیفہ دوڑے دوڑے آئے اور کہا اللہ کے رسول یہ تو سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کبھی آسمان سے بولے پتھر برسا دو، اللہ بولے میں آسمان سے آگ برسا دو، اللہ بولے میں زمین میں زلزلہ لے کر آؤ، اللہ کہے میں پانی کا طوفان لے کر آؤ۔ تو حضرت حذیفہ روتے روتے کہنے لگے اللہ کے رسول جب اللہ کو غصہ آئے، ایک تو پہلے ہم کو پتہ ہی نہ چلے کہ اللہ غصے میں ہے یا غصے میں نہیں ہے، اور اگر پتہ بھی چل جائے کہ اللہ ناراض ہے تو راضی کیسے کریں گے؟ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ بھائی دنیا والوں کو راضی کرنے کا ہم کو آتا ہے، کس طرح راضی کرنا، اللہ کو کیسے راضی کریں گے؟ اے میرے پیاروں کہو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے انور جھکا دیا، بولو چہرے انور جھکا دیا، اور یوں اشارہ کیا کہ کس کو معلوم اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ کیسے راضی ہوگا؟ وہ تو قرآن میں کہہ دیا میں آسمان سے پتھر بھی برساؤں، آگ بھی برساؤں، لیکن وہ کیسے راضی ہوگا؟ تھوڑی دیر میں ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور ایسے اپنے چہرے انور کو اٹھایا کہ صحابہ فرماتے ہم سب رو رہے تھے، نبی کے چہرے کو دیکھ کر ہمیں خوشی ہوئی کہ ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور چہرہ اٹھایا، ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ کو بے شک غصہ آتا ہے، ایک بچہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گا، ایک چھوٹا معصوم بچہ۔ تو سارے صحابہ کہنے لگے بڑے کو غصہ آئے تو بڑے کو سمجھانا پڑتا ہے۔ بھائی ہمارے راندر میں کوئی بڑے کو غصہ آئے تو ظاہری بات ہے کوئی چھوٹا موٹا آدمی جا کے بولے گا تو معاف کر دے، تو وہ معاف کرنے والا نہیں، جیسا پوزیشن ہوتی ہے ویسا سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی بڑا آدمی راندر کا ہے اس کو غصہ آیا تو سمجھانے کے لیے بڑے کوئی مولانا کو لے کر جانا پڑے گا، تو اللہ سے بڑا تو کوئی معبود نہیں۔ اور ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا ارے اللہ کو جب غصہ آتا نا، اللہ کو غصہ آتا، ایک معصوم بچہ اللہ کے غصے کو دور کر دیتا۔ سارے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کی ذات تو بہت بڑی ہے، ایک معصوم بچہ اللہ کے غصے کو دور کرے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں خود اللہ نے مجھے بتایا، کوئی بھی بچہ، ساتھ میں بولنا کوئی بھی بچہ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے، اللہ آسمانوں پر کہتا ہے، اللہ آسمانوں پہ فرشتوں کو کہتا ہے بہت غصہ تھا، برباد کر دیتا، یہ پورے علاقے کو تباہ کر دیتا، ارے پورے علاقے کی جان لے لیتا، ارے ان کی بوٹی بوٹی کر دیتا، ارے ان کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا، لیکن اللہ کہتا میری عزت و جلال و کبریائی و بڑائی کی قسم اس علاقے کے بچے نے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی ہے، اے فرشتوں گواہ رہو میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، حدیث کے الفاظ تو سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یقرأ صبی من صبیانہم، پڑھنا میرے ساتھ میں، یقرأ صبی من صبیانہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ فرماتے یکشف اللہ عنہم العذاب الی 40 سنہ۔ ہمارے نبی فرماتے ایک معصوم بچہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اللہ آسمانوں پر کہتا میں ان کی بوٹی بوٹی کر دیتا، ان کا ٹکڑا ٹکڑا کر دیتا، مگر بچے نے سورہ فاتحہ پڑھی، میں نے 40 سال کے لیے عذاب کو دور کر دیا۔ ایک بچہ ایک سورہ فاتحہ، بولو ایک بچہ ایک سورہ فاتحہ، 40 سال اللہ کا عذاب دور ہو جائے۔ اگر ہمارے گھر میں قرآن پاک پڑھا جائے تو کیا ہمارے گھر میں چین اور سکون نہ ملے؟ لیکن افسوس اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا، یہ مجمع بیٹھا ہے، چاہے اندر بیٹھا ہو باہر بیٹھا ہو، یہ مجمع بیٹھا ہے، پوچھو نا آج تو جمعہ کا دن تھا نا، بولو نا آج تو جمعہ کا دن تھا نا، نہائے دھوئے مسجد میں آئے نا، قرآن کس نے پڑھا؟ کس نے قرآن پڑھا؟ اور موبائل کا استعمال کتنا ہوا؟
صبح سے لے کر اب تک میں دور نہیں جاتا. کل جمعہ کی رات تھی, کل مغرب سے جمعہ کی رات لگی, آج مغرب تک جمعہ کا دن لگا. میرے دوستوں یہ 24 گھنٹہ 12 گھنٹے جمعہ کی رات اور 12 گھنٹے جمعہ کا دن, ایسے کئی جمعہ ہمارے سامنے سے گزر گئے. ارے میرے دوستوں, جو مومن بندہ جمعہ میں قرآن نہ پڑھا, جو مومن بندہ رمضان میں ایک قرآن نہ پڑھا, اس سے کیا امید کی جائے؟ اور جیسے پیپر میں آتا ہے نا کہ حالات آئے, واٹس ایپ پر آتا ہے حالات آئے, میڈیا پر خبر آئی حالات آئے, اے فارورڈ کر, اے اس کو فارورڈ کر دیا, وہاں ایسے حالات چلتے ہیں, ارے سیریا میں ایسے حالات چلتے ہیں, بوسنیا میں ایسے حالات چل رہے, برما میں ایسے حالات چل رہے, انڈیا میں ایسے حالات چل رہے, فلاں جگہ ایسے حالات چل رہے. میرا دوستو نادان ہے جو میسج کو فارورڈ کرتا ہے, وہ نادان ہے. کیا تیرے فارورڈ کرنے سے وہاں حالات اچھے ہو گئے؟ بھائی میسج بھیجنے سے حالات اچھے ہو گئے؟ ارے میڈیا پہ لانے سے حالات اچھے ہو گئے؟ نبی سے پوچھو, نبی فرماتا اسی وقت اٹھا ہوتا, وضو کرتا, گھر میں قرآن پڑھتا, 2 رکعت نماز پڑھتا. یہ 2 رکعت نماز تیرے گھر کے حالات کو بھی سدھار دیتا اور دنیا کے حالات کو بھی سدھار دیتا. اس لیے میرے پیارو, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, اللہ نے ہم کو کلمہ دیا ہے, بہت محنت سے آیا ہے یہ کلمہ, اور یہ کلمے میں بہت طاقت ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کی طاقت کو آج تک سمجھا ہی نہیں. بولو ہم نے آج تک اس کی طاقت کو, آپ کو تعجب ہوگا, ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت دحیہ, نام سنا کبھی آپ نے؟ ارے بولو یہ نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ نام کیا؟ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ. بہت اونچے درجے کے صحابی ہے اور بہت خوبصورت, یعنی اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل کبھی کبھی وہی لے کر آتے تھے تو ان کی شکل صورت لے کر آتے تھے. سوچو کتنے لمبے چوڑے ماشاءاللہ خوبصورت ہوں گے. اور یہ اپنے قبیلے کے سردار, نام یاد رکھنا, حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ, اپنے قبیلے کے بولو سردار, اور 700-800 لوگ ان کے قبیلے میں رہتے تھے. ایک دن یہ اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر کہا ایمان قبول کرنا چاہیے, میں نے بہت مطالعہ کیا, ایمان قبول کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں میرے قبیلے والوں, یا تو میرے کو سردار مانو تو میرے ساتھ میں کلمہ پڑھنے کے لیے چلو, یا تو مجھے الگ کر دو. سارے قبیلے کے مرد عورتیں بچوں نے کہا ہم آپ کو الگ ہونے نہیں دیں گے, آپ ہمارے سردار ہیں, آپ کلمہ پڑھیں گے تو ہم بھی ساتھ میں کلمہ پڑھیں گے. چلو نا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے. حضرت دحیہ چونکہ قبیلے کے سردار تھے, خبر پہنچ گئی کہ دحیہ آ رہے ہیں اور قبیلے کے سردار ہیں, لمبے چوڑے اونچے طاقتور ہیں, وہ آ رہے ہیں اور اپنے قبیلے 700 آدمیوں کو لے کر آ رہے, مرد عورتیں بچوں کو لے کر آ رہے. ہمارے آقا ساتھ کو خبر ملی, ہمارے نبی تو اپنے کمرے میں تھے, خبر ملی کہ دحیہ آ رہے, 700 کو لے کر آ رہے اور پورے قبیلے کو لے کر آ رہے اور لمبے چوڑے آ رہے. تو ہمارے نبی کے چہرے پر اتنی مسکراہٹ, اتنی خوشی ہوئی. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چادر مبارک اوڑھی تھی وہ چادر مبارک نکالی, حضرت بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ, دحیہ جب آئے تو چادر بچھا دینا, آج دحیہ آئے گا تو نبی کی چادر مبارک پر سے چلتا ہوا میرے سامنے آئے گا. کیا ہمارے نبی کو محبت تھی کلمے سے کہ دحیہ کلمہ پڑھ رہے تو نبی نے اپنی چادر مبارک, ارے یہ وہ چادر تھی جس کو چومنے کے لیے صحابہ تڑپا کرتے تھے, یہ وہ چادر تھی جس کو حضرت جبرائیل چوما کرتے تھے, ارے یہ وہ چادر تھی جو زمین پہ نبی کے کندھوں پر ہوتی تھی اور آسمان پر اس کی چمک نظر آیا کرتی تھی. یہ ہمارے نبی کی چادر مبارک تھی. تو حضرت بلال کو دیا, کہا کہ بچھا دو. حضرت بلال نے وہ چادر بچھا دی. حضرت دحیہ آئے, بھائی قبیلے کے سردار تھے, دور سے سمجھ گئے کہ چادر میرے نبی کی ہے, قریب آئے, بس یہ نبی کی چادر ہے. حضرت دحیہ آگے ہے, پیچھے پورا مجمع ہے, ابھی نبی کی چادر پر پاؤں رکھنا ہے, قریب وقت ہے. حضرت دحیہ ٹھہر گئے, پاؤں نہیں رکھا, جھک گئے, چادر کو اٹھایا, اس کو بوسہ دیا اور کہا یہ ناپاک پاؤں اتنی پاک چادر پر کبھی نہیں آ سکتے, یہ تو میرے نبی کی چادر ہے, یہ میرے نبی کی چادر ہے. کیا دحیہ یہ ناپاک پاؤں اس چادر پر رکھے گا؟ آپ نے وہ چادر کو لیا, بوسہ دیا, اپنے گلے سے لگا لیا اور کہا میرے نبی کے قریب جاؤں گا, اپنے ہاتھوں سے پھر یہ چادر میرے نبی کو عطا کر دوں گا. قریب گئے, ہمارے نبی, صحابہ کرام کھڑے ہیں. حضرت دحیہ نے کہا احساس ہو گیا آپ نبی ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, ہم کلمہ پڑھنے کے واسطے آئے ہیں. میرے دوستو آپ سوچو, چھوٹا سا کمرہ, 700 لوگ جمع ہیں اور ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو ہے اور ایک ساتھ میں آواز آئی, بولو نا, ایک ساتھ میں آواز آئی, اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ۔ ایک کلمے کی آواز گونجتی رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں آتی رہی، اور ہمارے نبی ایسے خوش ہوئے، کیا فرمایا معلوم؟ بلال سب کو بٹھاؤ، سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اچانک سب کے کھانے کا انتظام کیا جائے تو حضرت داہیہ آ گیا ہے، کہا اللہ کے رسول اکیلے میں آپ سے بات کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے سب کو ایک کنارے کر دیا، حضرت داہیہ کو ادھر کر دیا۔ کچھ صحابہ کرام کو تردد بھی ہوا کہ اکیلے میں کیوں ملنا چاہتے ہیں، لیکن خیر ہمارے نبی نے فرمایا ان کو ملنے دو۔ جب اکیلے ہوئے نا، حضرت داہیہ نے تلوار نکالی۔ بولو حضرت داہیہ کلبی نے یوں تلوار نکالی اور بڑے ادب سے ہمارے نبی کو دیا، کہا اکیلے میں اس لیے ملنا تھا، آپ مجھے قتل کر دو، آپ مجھے بولو آپ مجھے۔ ہمارے نبی نے ایک جملہ فرمایا جب تو میرا نہیں تھا تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں نے کبھی تیرے قتل کے بارے میں سوچا نہیں، اب تو میرا ہو گیا، اب میں تیرے قتل کے بارے میں سوچوں گا۔ یہ نبی رحمت والا کبھی دشمنوں کو مارنے کے بارے میں نہیں سوچا، تو اپنا ہو گیا، اب مارنے کی بات ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھے قتل کر دو، یہ میں نے اپنے قبیلے سے ہٹ کے آپ کو اس لیے بلایا، میں نے 100 لڑکیوں کو زمین میں دفنایا ہے، 100 لڑکیوں کو میں نے زمین میں دفنایا ہے۔ کچھ لڑکیاں تو ایسی تھی جو ماں کی چھاتی سے لگی ہوئی دودھ پی رہی تھی، میں نے ان لڑکیوں کو وہاں سے چھینا ہے۔ ماں چلا کی تڑپتی رہی، میں بچی کو لے کر تڑپتا رہا، میں بچی کو لے کر بھاگتا رہا، اور میں نے اس کو زمین، اللہ کے رسول 100 بچیوں کو میں نے دفن کیا ہے۔ اوپر والا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، آپ مجھے قتل کر دو تاکہ یہ معاملہ ختم ہو جائے، یہ دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو جائے۔ میرے دوستوں ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا داہیہ 100 بچیوں کو تو نے قتل کر دیا، 100 بچیوں کو تو نے زمین میں دفن کر دیا۔ ابھی تو ہمارے نبی داہیہ کے ساتھ بات کر رہے تھے، بولو حضرت جبرائیل آئے، اور قسم اللہ کی وہی صورت لے کر آئے جو داہیہ کی صورت تھی۔ ایسا لگتا تھا 2 حضرت داہیہ جمع ہو گئے، حضرت جبرائیل وہی شکل لے کر آئے۔ ہمارے نبی نے کہا جبرائیل آئے، ارے وہی شکل لے کر آئے۔ ہمارے نبی پاک صاحب نے جیسے کہا، جبرائیل نے کہا اعلان کر دو، جبرائیل نے کہا داہیہ کو لے جاؤ اور اعلان کر دو، جو کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کے تمام اگلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی داہیہ کو لے کر گئے، ہاتھ اوپر کر کے کہا الاسلام یہدم ما کان قبل، جس نے کلمہ پڑھ لیا اس کے تمام اگلے گناہ۔ اتنا اچھا کلمہ ہم کو ملا، سچ بتاؤ ہمارے کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ، 3 باتیں سن لو، ہمارے کلمے سے بڑھ کر کوئی کلمہ نہیں، اور میرے پیارے دوستو قرآن سے بڑھ کر کوئی قرآن۔ کتنا کلمہ پڑھا ہم نے آج، کتنا کلمہ پڑھا میرے پیاروں۔ یہ جوانو شرم سے ڈوب مرو میرے جوانوں، صبح سے شام، شام سے رات موبائل خریدنا، بیچنا، واٹس ایپ چلانا، نیٹ ورک پہ جانا، فیس بک پہ جانا۔ میرے دوستوں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ لوہے کا چھوٹا سا ٹکڑا میرے کلمے کو چھین کے مجھے جہنم میں پٹک دے گا۔ میرے دوستوں پورا دن موبائل، کون سا کاروبار کرتے ہیں، کون سا بیپار کرتے ہیں، جس کو دیکھو ایک ہی بات کرتا، پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ نہیں میرے پاس، پیسہ نہیں، ابھی کاروبار میں برکت نہیں، ابھی منڈی ہے۔ کتنے لوگوں نے کتنوں کے پیسوں کو اللہ کی قسم کھا گئے، پیسے کھا گئے۔ ارے میرے دوستوں جب قرضہ لینا ہوتا ہے نا تو رو کے جاتا ہے 5,000 روپیہ دے دینا، بہت پریشانی، 5,000 10,000 روپیہ دے دینا، 15,000 دے دیا، اس کے بعد ٹائم دے دیا کہ یہ ٹائم پر میں دے دوں گا، وہ ٹائم پر وہ پیسہ نہیں آتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پیسہ لے اور وقت پر نہ دے، ہمارے آقا نے فرمایا اللہ کی قسم یہ مر جائے میں اس کے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو وعدہ کرے نا میں دے دوں گا، عقل دے دوں گا، ارے 4 دن کے بعد دے دوں گا۔ وہ سمجھتا میں بہت ہوشیار ہوں، میں نے اپنا پولیٹیکل استعمال کیا کہ اپنا کام بناتا گیا، سامنے والے کو لٹکاتا گیا، میں کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے نبی فرماتے جو وعدہ کرے پھر پلٹ جائے، وعدہ کرے پھر پلٹ جائے، وعدہ کرے پھر پلٹ جائے۔ ہمارے نبی نے 2 باتیں فرمائی، پہلی بات فرمائی جو ایسا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے کہا اللہ بھی قیامت میں کہے گا میں نے تیرے لیے جنت کا وعدہ کیا تھا نا، لیکن تو وعدے کو توڑتا گیا، اب میں بھی وعدے کو توڑوں گا، اب جنت سے تجھے جہنم تک پہنچا دوں گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت۔ یہ ہمارا کلمہ ہے میرے دوستوں،
یہ ہمارا کلمہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ ارے بولو نا، یہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ آپ کو معلوم ہے علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا؟ نہیں سنا ہوگا. یہ ہمارے مدرسے والے بچے جانتے ہیں، اس لیے کہ عربی گرامر کے بہت بڑے ماہر تھے. بولو کون؟ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ماہر تھے. وہ اپنے جیسا ہوتا ہے نا استاد ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو کبھی کبھی کہتا ہے بھائی پانی لے کر آنا. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ تو عربی گرامر کے بادشاہ تھے، بیٹھے تھے، کسی بچے کو کہا پانی لے کر آ. وہ بچہ، بھائی وہ زمانے کی بات کر رہا ہوں میں جس زمانے میں بالکل دیہات اور گاؤں ہوتا تھا، کوئی اچھا ایٹماسفیئر ہوتا نہیں تھا. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو کہا پانی لے کر آ. وہ پانی لے کر آیا، یوں پانی کا گلاس پکڑا ہے، پی نہیں رہے. اور یہ بھی کہا تھا بہت پیاس لگی، ذرا جلدی پانی لے کر آ. بچہ پانی لے کر آیا، وہ پی نہیں رہے پانی. وہ بچہ سامنے بیٹھا ہے، ارے بھائی 14-15 سال کا بچہ دھیرے سے کہنے لگا استاد آپ کو اگر پیاس زیادہ لگی تھی تو پی لو نا پانی پی لو نا. تو اشارہ کیا، یوں اشارہ کیا کہ وہ گلاس کے اوپر ایک مکھی بیٹھی ہے اور وہ پانی پی رہی ہے. کہا اگر میں پیوں گا تو مکھی پانی نہیں پیے گی، تو قیامت میں میرے نبی کو کیا جواب میں عطا کروں گا؟ میرے دوستو، وہ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ وہ کس کا خیال رکھتے ہیں؟ مکھی کا. ہم کو انسانوں کا خیال نہیں، کلمہ والوں کا خیال نہیں. ہم کو کسی کی عزت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. ہم اپنی بناؤ، اپنی بناتے جاؤ. حرام آئے تو حرام کھاؤ، ارے حرام پیو، حرام اپنے پیٹ میں اتارو، کبھی کسی کی فکر نہ کرو. اور میں ایک بات کھول کے ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں میرے دوستوں، جو لوگ قرضہ لیتے ہیں، قرضہ چکاتے نہیں ہے، اپنا کاروبار بڑھاتے جاتے، دوسروں کو پریشان کرتے جاتے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا، میں نہیں کہتا، اللہ نے فرمایا وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ. یہ باپ کرے گا، دادا کرے گا، پردادا کرے گا، اس کی نحوست ہمارے بچوں کو برداشت کرنا پڑے گی. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اس میں میرے پیاروں بہت ساری باتیں ہو گئی. آج سے پہلے وعدہ کرو بھائی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت افسوس کے ساتھ ایک بات بول رہا ہوں، کل میں جو بولنے آیا تھا بات ادھر سے ادھر ہو گئی. جمعرات کی شام، جمعہ کی شام کتنے گھنٹے؟ ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنا. بولو ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنا. پڑھتے ہو؟ جو پڑھتے ہیں الحمدللہ، مبارک ہو آپ لوگ. آپ کے ہاتھوں پہ مصافحہ کرنا چاہیے، آپ کے گلے لگنا چاہیے. لیکن میں یہ جوان کو پوچھ رہا ہوں، پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی فرماتے میں معراج پہ گیا، اتنے فرشتے مجھے نہ ملے جتنے سورہ کہف کے اترتے وقت آسمانوں پر فرشتے موجود تھے. ہمارے نبی فرماتے معراج پر گیا، فرشتے نہ ملے، لیکن جب سورہ کہف لے کر حضرت جبرائیل آئے پورا آسمان، ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ کی قسم میرے کو آسمان نظر نہیں آوے، میرے کو سب طرف فرشتے نظر آوے. اور آواز آتی تھی میرا نبی یہ سورت آئی ہے، یہ سورہ کہف آئی ہے، یہ جمعہ کے 24 گھنٹے میں تیرے امتی کو پڑھنا ہے. اور تیرا امتی اگر پڑھ لے گا دجال کے فتنے سے بچے گا، لوگوں کے فتنے سے بچے گا، اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جائے گا. ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، مغرب تک ٹائم ہے. پڑھیں گے، بولو سورہ کہف پڑھیں گے. میں نے بولو نا سورہ کہف پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بات یہ ہو گئی میری. دوسری بات پر میں آ رہا ہوں میرے پیارے دوستوں، اپنے معاملات کو صحیح کر لو. بولو اپنے معاملات کو، کسی کو مت ستاؤ. ارے علامہ جامی مکھی کو نہیں ستاتے، اور یہ ڈر سے نہیں ستاتے کہ مکھی قیامت میں اگر اللہ کے سامنے آ گئی اور بولے میں پانی پیتی تھی، میرے کو پانی نہیں پینے دیا. میرے دوستوں ہم تو انسان کو ستاتے، حالانکہ جانور کو تو اللہ قیامت میں مٹی بنا دے گا، مکھی کو اللہ مٹی بنا دے گا، لیکن میرے دوستوں ہم کو تو ستا. اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہوگی کہ موت آ جائے تو ہمارے نبی فرماتے پڑھے جس کو جنازے کی نماز پڑھنا. میں جنازے کی نماز نہیں پڑھانے والا. اس کا مطلب ہے مردود شیطان کی طرف مرتا ہے اور قبر میں جا کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ میری اور آپ کی حفاظت کرے. ایک واقعہ سناؤ تاکہ سمجھ میں آئے نبی کی شان کیا ہے. سب سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں سنیں گے. بولو ٹائم کتنا؟ 1:15 بجے تک، 1:25 تک 10 منٹ ہے نا. ایک واقعہ سنو. ہونا عباس صاحب بہت پیارا واقعہ ہے. کاش کہ اگر یہ ہمارے جوانوں کو سمجھ میں آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی. ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام تھا وائل. کیا نام تھا؟ وائل. ہمارے یہاں یہ نام رکھنے کا رواج نہیں ہے. وائل بولو، اخیر میں ایل آوے، ایل. یہ صحابی مالدار تھے ماشاءاللہ. بولو ماشاءاللہ مالدار تھے. ایمان قبول کیا اور شادی بھی کر لی. بھائی جیسے آج ایمان قبول کیا اور کل ان کی شادی ہو گئی. 3 دن ہو گئی شادی کو. نام پھر بولو، کیا نام ہے حضرت؟ اب اس زمانے میں ہمارے کو تو اللہ نے بڑا اچھا کیا. بھائی ٹھنڈا پانی پینا ہے، فریج کھولا ٹھنڈا پانی مل گیا. گرم پانی چاہیے تو گیزر کا بٹن کھولا
تو گرم پانی آ گیا. اس زمانے میں ٹھنڈا پانی کے لیے دور نہر پہ جانا پڑتا تھا, وہاں جا کے ٹھنڈا پانی لایا کرے. اب حضرت وائل نئے نئے مسلمان اور نئے نئے شادی والے, تو ان کی بیوی نے کہا ان کو, ان کی بیوی نے ان کو کہا کہ ذرا پانی لے کر آؤ نا, ٹھنڈا پانی پئیں. 3 دن ہو گئے تو یہ چمڑے کا مشکیزہ لیے اور گئے. ارے بہت دور جانا پڑتا تھا نہر پہ, وہاں گئے, جا کے ٹھنڈا پانی بھرا. ٹھنڈا پانی بھر کے جب واپس آ رہے تھے نا, تو ایک جگہ پہ دیکھا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. یہ تو نئے نئے مسلمان تھے اور نئے نئے شادی والے تھے, یہ وہاں سے گزر رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا السلام علیکم تعال یا وائل, اے وائل ادھر آؤ ادھر آؤ. حضرت وائل آئے تو پانی لے کر آئے تھے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان قبول کیے کیسا لگتا ہے؟ حضرت وائل نے کہا پہلے کبھی سکون نہ ملا جو آج میرے کو سکون مل گیا. پھر کہا تمہاری شادی ہو گئی, سب برابر ہے؟ کہا سب برابر ہے. اور حضرت وائل نے مسکراتے ہوئے کہا میری بیوی نے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے کر آ, تو میں ٹھنڈا پانی لے کر جا رہا ہوں. ہمارے نبی نے کہا اچھا ٹھنڈا پانی لے کے جا رہے ہو؟ ہاں. تو کہا, تو وائل نے خود کہا اللہ کے رسول آپ پیو گے؟ بھائی کوئی بھی ہوئے تو پوچھے نا, آپ پیو گے؟ آپ پیو. ہمارے نبی نے کہا لاؤ میں پیوں گا. تو حضرت وائل نے یوں ڈھکن کھولا, بھائی وہ مشکیزے کا ڈھکن کھولا, اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. ہمارے نبی پیے نہیں, ما شریب منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول پیے نہیں, بل بزق فیہ ثلاثہ, ہمارے نبی پیے نہیں, 3 مرتبہ اس میں تھوکے ہیں. بولو پانی میں 3 مرتبہ, جیسا پانی تھا نا, تھو پھر 3 مرتبہ تھوکے. سچ بتاؤ کسی کو بھی غصہ آئے کہ نہیں آئے؟ ابھی میں یہاں بولوں مولانا عباس صاحب کو کہ ایور گرین میں آپ کا گھر ہے, تو میں بولوں ایور گرین سے آپ کے گھر سے ذرا کبھی منگائیں گے نہیں, میرے کو یقین نہیں منگائیں گے بھائی, لیکن میں پھر بھی بولوں کہ بھائی ذرا چائے منگوا لے نا بھائی, بول کے تھکا میرا سینہ گرم ہو گیا, منگا لے. اب یہ چائے لے کر آوے, لو کاری سب چائے, اور میں چائے کو لے کر تھو. یہ تو ابھی برداشت کرتا ہے, بیوی کو پتہ چلے تو بولے وہ کمینے کو لانا مت کبھی, اتنی محنت سے چائے بنائے اس میں تھوکتا ہے بھائی. صحیح ہے. تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا تھوک دیا 3 مرتبہ. اب وائل تو نئے نئے مسلمان تھے, چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا ہاں اما فعلت یا رسول اللہ. کہا اللہ کے رسول کیا کیا, آپ کو نہیں پینا تھا تو نہیں پیتے, بھائی نہیں پینا تھا تو نہ پیتے, مگر آپ نے تو اس نے تھوک دیا. اب تو ایک اور امتحان آ گیا. اللہ کے رسول نے کہا ہاں میں نے تھوک دیا, اب ایک کام کر تو پی لے, ایک کام کر تو. اب بھائی کسی کا تھکا ہوا تو حضرت وائل نے یوں ہاتھ میں لیا, ہمارے نبی نے کہا پی لے, معلوم ہے جو نبی کا حکم نہ مانے وہ جہنمی ہو جاتا ہے, پی لے. حضرت وائل نے یوں اپنے منہ سے لگایا, اے میرے پیاروں, وہ منہ سے کیا لگا کہ لگا ہی رہ گیا. وہ ایسے منہ سے لگائے رکھے, پیے گئے, پیتے جا رہے. اب ہمارے نبی مشکیزے کو پکڑ رہے, وائل بس کر لے. وائل کہتے اللہ کے رسول تھوڑا پینے دینا, اللہ کے رسول اور تھوڑا پینے دو نا, اللہ کے رسول. اور پیتے گئے. بہت دیر کے بعد ہمارے نبی نے وہ چمڑے کے مشکیزے کو ہٹایا, اللہ کی قسم پانی کا ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا تھا. تو ہمارے نبی نے کہا وائل تم تو پیے تو چھوڑتے ہی نہیں. حضرت وائل نے کہا اللہ کے رسول پانی تھوڑی ہے. کہا تم تو پانی لے کر آئے تھے. کہا پانی تھوڑی ہے, یہ آپ کا تھوک مبارک. حضرت وائل روئے. کہا اللہ کے رسول وہ تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا, باقی یہ پانی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے کہا کیا ہے؟ کہا میں نے پانی بہت پیا, ایسا پانی کبھی نہیں پیا. اب یزو من اللبن احلا من العسل اسلج من البرد. کہا میں نے بہت پانی پیا, ایسا پانی کبھی نہیں پیا. تو دودھ سے زیادہ سفید تھا, شہد سے زیادہ میٹھا تھا, برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا اے وائل یہ دنیا کا پانی نہیں ہے, میرا جو تھوک ہے اللہ نے جنت کے نہروں کا پانی بنایا ہے. اللہ نے میرے تھوک مبارک کو جنت کے نہر کا پانی بنایا. یہ جنت کے نہر. تو بھائی کیا کہتے ہیں معلوم, بھائی سمجھدار تو تھے, مالدار تو تھے. کہنے لگے اللہ کے رسول آپ یہاں کتنی دیر بیٹھنے والے ہو؟ ہمارے نبی نے کہا کیوں, تم کو کیا مطلب, میں کتنی دیر بیٹھوں گا؟ کہا اگر آپ بیٹھنے والے ہو تو ایک دوسرا بھی برتن لے کر آ جاؤ. ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا وائل اگر پہلی مرتبہ میں تھوکا تمہارا چہرہ صحیح ہوتا, قیامت تک تم پانی پیتے مگر اس میں سے ایک قطرہ بھی ختم نہیں ہوتا. لیکن بھائی تم ناراض ہو گئے تھے نا, جاؤ لے جاؤ, یہی پانی لے کر جاؤ. اگر بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ کیا میں نے کر لیا, آنکھوں میں آنسو تھے, ٹکن بند کیا. جب جانے لگے تو ہمارے نبی نے کہا بھائی ادھر آؤ, پانی تو ختم ہو جائے گا لیکن تم بھی پی لینا, اپنی بیوی کو بھی پلا دینا. جس کے پیٹ میں نبی کا تھوک مبارک آ جائے, جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی اس کے قریب نہیں آئے گا. میرے پیاروں, ہمارے نبی کا
ارے بولو نا، ٹائم ختم ہو رہا ہے، 1:25 ہوئیں گے، میرے کو زبردستی بٹھا دیں گے یہ لوگ. بولو نا. ہاں، یہ تھوک مبارک. تھوک سے لوگوں کو نفرت ہوتی نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا دیواروں پہ لکھتے تھوکنا منع ہے، ڈو ناٹ اسپٹ، تھوکنا. اور ہم مسلمان اتنے گرے گزرے، ہمارا کیریکٹر اتنا گرا گزرا ہے، ایک دم آخری کیریکٹر کے لوگ ہیں ہم لوگ. جہاں لکھا ہوگا تھوکنا منع ہے نا، وہی تھوک. کس کا باپ میرے کو، کون سا پرمکھ میرے کو بولتا نہیں تھوکنے کا؟ بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور کتنے لوگ اگر تھوکنا منع ہے، منع کاٹ دیتا، تھوکنا ہے تھوکا. بولو صحیح ہے. ہماری بلڈنگوں میں جاؤ، اچھی اچھی بلڈنگوں کی، یہاں گٹکے کا نشان، یہاں پان کا نشان، یہاں تو. اور غیروں کی بلڈنگ میں جاؤ، آپ کو ایک دم صاف ستھری بلڈنگ نظر آئے گی. جو پاکی نبی لے کر آئے تھے وہ غیروں نے لے لیا، اور جو گندگی غیر لے کر آئے تھے وہ ہم نے لے لیا. ہم سے بڑا پاؤلی کون ہوگا؟ لوگوں کی گندگی ہم نے لے لی اور اپنی پاکی ان کو دے دی ہے. اسی لیے آج یہ جہاں بڑے بڑے ہندوؤں کے فلیٹ ہوں گے، غیروں کے جو فلیٹ ہوں گے، وہاں رات کو سائلنٹ زون ہوگا، کہیں ہارن بھی نہیں بجانے کا. اور ان کی بلڈنگوں میں جاؤ، ان کا پلاٹ دیکھو، ان کے باہر کی زمین دیکھو، سب صاف ستھری نظر آتی. حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا الطہارۃ نصف الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اور جب حضرت جابر استنجا کرنے گئے اور پیشاب کرنے حضرت جابر گئے تو وہ پانی بھی لے کے گئے، ڈھیلا بھی لے گئے، تو سب یہودی ہنسنے لگے کہ تمہارے نبی نے سکھایا. کہاں؟ ہمارے نبی نے ہم کو پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، اس لیے کہ پاکی ہمارا ایمان ہے. جو پاک نہیں ہوتا اس کا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا ہے. تو میرے دوستو، تھوک میں بات کر رہا تھا، تھوک کیسا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا؟ بولو نا اچھا نہیں، بولو نا اچھا نہیں لگتا. تو جب نبی کا تھوک، توجہ دینا، جب نبی کا تھوک جنت کے نہر کا پانی بن گیا، بولو جب نبی کا تھوک جنت کے نہر کا پانی بن گیا اور وہ صرف تھوک کے کچھ قطرے پانی میں آئے، پینے والا جنتی بن گیا، تو نبی کے تھوک کا پینے والا جنتی بن گیا، تو نبی کا چہرہ رکھنے والا کتنا بڑا جنتی ہوگا. نبی کا تھوک پینے والا جنتی بن گیا. حالانکہ تھوک پینے کا حکم نہیں آیا، پھر بھی جنتی بن گیا. داڑھی رکھنے کا تو حکم آیا ہے، یہ داڑھی نہیں ہے. بولو یہ داڑھی، یہ جنت کا پیغام ہے. ارے یہ جنت کا پیغام تو کہاں ہے؟ داڑھی کہاں ہے؟ وہاں بس میرے کو تو بہت عجیب لگا. کل راندیر میں رات کو بھی دیکھا، آج بھی دیکھا، بڑے بڑے بڈھے کو میں دیکھتا ہوں، وہ یعنی بیچارہ جب چلتا ہے نا تو اس کا پاؤں لڑکھڑاتا ہے، ہاتھ تو وہ کیسا کیا ہے. اور کتنے بڈھوں کو ہم نے دیکھا ایسی اسٹائل والی. ارے کمبخت اللہ کا بندہ، اب تو 50-60 سال ہو گئے، ایک پاؤں قبر میں لٹک گیا، ڈائبٹیز ہو گئی، پریشر ہو گیا، ہارٹ کا جھٹکا آ گیا. اب تو نبی کا چہرہ بنا دے، قیامت میں کچھ نہ بولنا، یہ بولنا میں کچھ نہیں لے کر آیا، میرا محبوب آپ کا چہرہ لے کر آیا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں نے بہت ساری باتیں بتائی، تو داڑھی کے اوپر میں نے بات بتائی، نبی کے تھوک مبارک پر باتیں بتائی، قرآن پاک پر باتیں بتائی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر باتیں بتائی. اب یہ سب کون چاہتا ہے کہ یہ سب قربانی اپنے اندر جمع کر دے؟ کون چاہتا ہے؟ میں بھی آپ سے قربانی مانگنے آیا ہوں بھائی. میں بڑی قربانی مانگنے نہیں آیا، وہ امام حسین، حضرت حسین کے میدان کربلا والی قربانی مانگنے نہیں آیا، حضرت ابراہیم والی قربانی مانگنے نہیں آیا. اور کیوں مانگنے نہیں آیا؟ کہ وہ میں بھی نہیں کر سکتا بھائی، وہ کام میں بھی نہیں کر سکتا جو حضرت حسین نے محرم میں کیا اور حضرت ابراہیم نے ذوالحجہ میں کیا، وہ میں بھی نہیں کر سکتا. میں صرف ایک قربانی مانگنے آؤں. اللہ کی قسم کھا کر بولتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ قربانی کر لو، یہ قربانی جو میں بتا رہا ہوں کر لو، اللہ کلمہ بھی مضبوط کر دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ قرآن بھی مضبوط کر دے گا، بولو انشاءاللہ. اللہ ہماری داڑھی کو بھی صحیح کر دے گا انشاءاللہ. بلکہ اللہ سر سے لے کر پاؤں تک ایک نبی پاک کی سنتوں کا ادا کرنے والا ہم کو بنا دے گا. یہ سب تو ہوگا. اور کیا ہوگا؟ پیسے میں برکت ہو جائے گی، بولو پیسوں میں برکت ہو جائے گی. باڈی میں جو بیماری ہوگی نا آٹومیٹک وہ بیماری ختم ہو جائے گی. لیکن کرنے والے ہو تو بولو کرو گے انشاءاللہ، بولو کرو گے انشاءاللہ. اور ایک بات بتا دو، اگر جو یہ کام کرے گا، چاہے گا نہ چاہے گا، اسے کلمہ بھی ملے گا اور جنت بھی ملے گی انشاءاللہ. کون کون تیار ہے؟ ایک کام، ایک قربانی مانگ رہا ہوں بھائی، ایک قربانی. کیا قربانی معلوم ہے؟ آج سے ارادہ کر لو، آج جمعہ کی نماز ہے، حج کا موسم گیا ہے، قربانی کا موسم گیا ہے، محرم کا موسم آ رہا ہے. اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ایک وعدہ کر لو، بولو انشاءاللہ. نہیں بلند بس انشاءاللہ. بولو آج کی جمعہ، بولو انشاءاللہ. بولو آج کی جمعہ انشاءاللہ
موت کی شام بولو انشاءاللہ ہماری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ہاتھ اوپر کرے، ہاتھ اوپر کرے، پکا وعدہ بولو ہماری نماز قضا یعنی ہاتھ اوپر کرے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی. ہاں اور میں نہیں کہتا، اللہ کہتا نمازی بن جا. آج روزی کا بہت پرابلم ہے نا، ارے بولو نا پرابلم ہے نا روزی کا. اللہ کیا کہتا ہے جب جی ایس ٹی لگا نا تو سب بہت اچھلے، جی ایس ٹی جی ایس ٹی جی ایس ٹی لگا بہت اچھلے. میں نے کہا وہ اچھلے جس کے پاس نماز نہیں ہے، ورنہ اللہ تو کہتے ہیں جی ایس ٹی لگاؤ، آر ایس ٹی لگاؤ، ٹی یو ٹی لگاؤ، جو قانون لگانا ہے لگاؤ. اللہ کہتا ہے تو اور تیری فیملی نماز پڑھے گی تو روزی کی فکر مت کرنا، چھپر پھاڑ کے روزی اللہ کہتا میں تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. اللہ نے فرمایا، پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، اللہ نے فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ کہتا تو اور تیری فیملی نمازی بن جا، روزی کی فکر نہ کرنا، روزی ہم تیرے دروازے تک پہنچائیں گے. تو میرے دوستو یہ جو باتیں آپ کو بتائی جس میں بنیادی بات نماز پڑھیں گے، بھائی سب نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ضروری اعلان میرے کو کرنا ہے، میں درود شریف لے کر آیا ہوں جو آج عصر کے بعد پڑھنا ہے، یعنی آج کا مطلب ہر جمعہ کو عصر کے بعد پڑھنا. پڑھیں گے انشاءاللہ. کس کو دیا معلوم ہے درود شریف؟ کسی کو بھی دیا ہوگا، باہر تقسیم ہوتا ہوگا، وہ درود شریف ضرور لے کر جانا. ہر عصر کے بعد، ہر جمعہ کو عصر کے بعد پڑھو. ہمارے نبی نے فرمایا 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھے گی. اور یہ درود تو یہاں بھی لکھا ہوا ہے نا، یہی لکھا ہوا ہے نا ماشاءاللہ. دیکھو کارڈ بھی ملے گا، سامنے بھی لکھا ہوا اللہ جزائے خیر دے مسجد کے ذمہ داروں کو، متولیوں کو. مولانا آپ نے لگایا، امام صاحب نے لگایا ماشاءاللہ. باقی یہ جنات تو لگا ویسا ہے نہیں. تو یہ درود شریف پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ. ایک اعلان یہ کرنا. دوسرا اعلان یہ کرنا ہے کہ ابھی مستورات میں پروگرام ہے، خود میرا پروگرام، میں اپنے پروگرام کا اعلان کر رہا ہوں. 3:30 بجے سے 4:30 بجے آپ اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو تیار کرو اور بھیجو. کہاں پر بھیجنا ہے؟ اڈاجن میں دینا وہار. بولو اڈاجن دینا وہار. ہمارے حاجی بھائی حاجی محبوب اللہ ان کے مکان پر 3:30 سے لے کر 4:30 مستورات کا پروگرام ہے. اور جب مستورات کا اسپیشل پروگرام ہوتا ہے تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ عورت ایسے بن کے نکلے کہ اپنے شوہر اور بچوں کو بھی بنا لے انشاءاللہ. تو آپ لوگ ضرور اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بھیجو گے. دینا وہار اڈاجن حاجی محبوب اللہ جو دعوت تبلیغ کے ذمہ دار ہے ان کے گھر پر 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک انشاءاللہ. اللہ سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. سنتیں باقی ہیں، ادا کر لیجیے.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه: أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة، حتى قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عند وفاته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالصلوات الخمسة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أمطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقذين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومكتوب على باب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل
سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل وانهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي الرضي خاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الستار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. सबसे सीधी रखे, कंधे से कंधा मिला ले। जिन हजरात की पैजामा पटलून टखनों के नीचे हो ऊपर कर ले, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे रहे। أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله درود شريف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ولا راد لما قضيت
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله يا حافظ يا حفيظ يا رقيب يا وكيل يا الله يا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يغلطه السائلون يا من لا يبتلم بالحاح الملحين أذقنا برد عفوك وحلاوة رحمتك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وألف بين قلوبهم اللهم قاتل الكفرة اللهم قاتل الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہم کو معاف کر دینا اللہ ہم کو معاف کر دینا اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں اللہ تو ہمارا معبود ہے تو خالق ہے تو مالک ہے اللہ تو ہمارا سہارا ہے اے اللہ ہم تیرے محتاج ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اللہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے زمین سے ہوتا ہو آسمان سے ہوتا ہو اللہ تیرے سامنے کسی کی ہمت نہیں اللہ تیرے سامنے کسی کی طاقت نہیں اللہ لیکن اللہ آسمان نے تیور بدل دیا زمین نے تیور بدل دیا اس کا سیدھا مطلب ہے تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ تو ہم سے ناراض ہو گیا اللہ راضی ہو جانا اللہ راضی ہو جانا اللہ ہم تو بہت گنہگار ہیں اللہ سر سے پاؤں تک گنہگار ہیں اللہ ہم گندے بندے ہیں اللہ ہم بہت گندے ہیں اللہ لیکن تیرے ہی بندے ہیں اللہ تیرے سوا ہم کہاں جائیں گے اللہ تیرے در کے سوا کوئی در نہیں اللہ تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں اللہ ہم کیسے بھی اللہ مگر تیرے بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ امت کے حال پہ رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے امت کے حال پر رحم فرما دے اللہ کرم فرما دے اللہ جو حالات سنے دیکھے اللہ اگر یہ صحیح ہے اللہ یہ دیکھا بھی نہیں جاتا اللہ یہ سنا بھی نہیں جاتا اللہ کتنے بچوں کو زخمی کیا گیا اللہ آج ہماری بھی تو اولاد ہے اللہ ہمارے بھی تو بچے ہیں اللہ ہماری بھی ماں ہے اللہ ہماری بھی بیوی ہے اللہ ہماری بہن ہے اللہ ان پر کیا گزری ہوگی اللہ عید کا دن آیا ہم نے تو اچھے اچھے کپڑے بھی پہن لیے اللہ ہم نے تو گوشت بھی کھا لیا اللہ ہم تو گھومنے بھی چلے گئے اللہ ہم نے تو قربانی بھی کر لی اللہ اس نے کیا قربانی کی ہوگی جس کے بچے یتیم ہو گئے اللہ وہ بچے یتیموں نے کیا قربانی کی ہوگی وہ بیوہ عورت نے کیا قربانی کی ہوگی اے اللہ وہ عید کی کیا خوشی منائی ہوگی اللہ ہم جانتے ہیں ہم نے تیرا کلمہ پڑھا ہم نے تیرا کلمہ پڑھا اللہ ہم نے تیرا کلمہ پڑھا یہ کلمہ بہت مضبوط ہے اللہ یہ کلمہ ہم سب کو عطا فرما دے اللہ اس کا یقین عطا فرما دے اللہ اور اللہ تو ہماری مدد کر لے اللہ ہم تیری مدد کا بہت دنوں سے انتظار کر رہے اللہ بہت دن ہو گئے بہت راتیں ہو گئی ہم نہیں سدھرے اللہ ہم نہیں سدھرے مگر تیری مدد کا بہت انتظار کرتے اللہ تو آ جا اللہ تو آ جا اللہ ظالموں کو برباد کر دے اللہ ظالموں کو ختم کر دے اللہ ان کا ملیا میٹ کر دے اللہ انہیں جلا دے اللہ انہیں تباہ کر دے اللہ انہیں برباد کر دے اللہ تو آ جا اللہ تو آ جا اللہ تیری مدد پہنچا دے اللہ تیری مدد پہنچا دے اللہ ہم سب گنہگاروں کو معاف کر دے اللہ ہم گنہگاروں کو معاف کر دے اللہ ہم نے زبان سے بہت گناہ کیے موبائل پہ بہت گناہ کیے کانوں سے بہت گناہ کیے
لیے شرمگاہوں سے بہت گناہ کیے اللہ، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہے اللہ، اللہ ہم کمزور ہیں اللہ، ہمیں تقویت عطا فرما دے اللہ، اے اللہ اللہ تو تو بہت پیارا ہے اللہ، تو بہت اللہ، تیری قسم تیرے سے اچھا کوئی معبود نہیں اللہ، کتنے گناہ دیکھتا ہے اللہ، تو کتنے گناہ دیکھتا ہے، کبھی بھوکا نہیں سلاتا، کبھی پیاسا نہیں چڑھ پاتا، کبھی بدن سے کپڑے نہیں چھینتا اللہ، تو کریموں کا کریم ہے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، اے اللہ پیارے نبی کی محبت عطا فرما دے، مدینے کی محبت عطا فرما دے اللہ، بہت دن ہو گئے اللہ، بہت دن ہو گئے اللہ، مکہ مدینہ گئے بہت دن ہو گئے اللہ، اللہ بلا لے اللہ، اپنے دربار میں بلا لے اللہ، ہم گنہگاروں کو بلا لے اللہ، ہم نبی کے دروازے پر جائے، اپنا سارا دکھ ان کے سامنے رکھتے ہوئے اللہ، اللہ یہ توفیق عطا فرما دے اللہ، ہم تمام کے تمام گنہگاروں کو معاف فرما دے اللہ، کرم فرما دے، اے اللہ سب کی روزی میں برکت عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے اللہ، ایک دعا مانگتے تجھ سے، مانگتے ہوئے بہت شرم بھی آتی ہے اللہ، اللہ ہمارے ماں باپ کی عمر میں برکت دے دے اللہ، اللہ تندرستی دے دے اللہ، ہماری ماں کو صحت، ہماری ماں کو صحت دے دے اللہ، ماں کو صحت دے دے اللہ، چہرے پر مسکراہٹ دے دے اللہ، چہرے پر مسکراہٹ دے دے اللہ، وہ مسکراتی ہے تیری قسم دل باغ باغ ہو جاتا ہے اللہ، اے اللہ ہماری والدہ کی عمر میں خوب برکت عطا فرما دے، تندرستی عطا فرما دے، جن کے اماں ابا دنیا چھوڑ کے چلے گئے اللہ، جو ماں کے بغیر ہو گئے، جو اپنے ابا کے بغیر ہو گئے، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کی قبر کو رحمتوں سے بھر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائی مانگی عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما دے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔